سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. معزز حاضرین جماعت، میرے اسلامی بھائیوں بچوں، نیچے بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرف کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی و حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے.
جس نے ہم سب کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ بعد ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین کے درخت کے پتوں سے زیادہ اور کائنات کے ذرات سے زیادہ درود و سلام کا خوب نشان فرما ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی بڑی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعہ کے آداب میں سے یہ نہیں ہے کہ ٹیک لگا کر بیٹھا جائے، بالکل یہ آداب کے خلاف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد ہے، آدمی نہا ہو کر کے آتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ بھی ٹیک لگا دیں تو سوئیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے، اور یہ آداب کے خلاف بھی ہے۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قرآن و حدیث کی باتوں کو سب سے پہلے ہمیں یہ تمام سامعین و سامعات کو بلا چو چرا تسلیم کر لینے اور مان لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار احسان کیا ہے، انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی احسان پر احسان نہیں جتایا ہے۔ پورے قرآن آپ پڑھ ڈالیے، بغور مطالعہ کیجیے، اسٹڈی کیجیے، اللہ رب العالمین نے کہیں یہ نہیں کہا ہے، پورے قرآن میں کہیں یہ بیان نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو ہاتھ اور پاؤں دیے تو تم پر احسان کیا۔ حالانکہ کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی نعمت ہے ہاتھ اور پاؤں۔ پورے قرآن میں کہیں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تو تم پر احسان کیا۔ صحیح اور غلط چیزوں میں تمیز کرنے کے لیے دل و دماغ اور عقل جیسی نعمت سے نوازا تو تم پر احسان کیا۔ روشنی حاصل کرنے کے لیے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج کا گولا بنایا تو تم پر احسان کیا۔ تمہارے فائدے کے لیے بارش برسایا تو تم پر احسان کیا۔ تم کو عدم سے وجود بخشا تو تم پر احسان کیا۔ حالانکہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے پر اللہ رب العالمین کا انعام کیا ہوا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا، لیکن جب باری آئی ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے مومنوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو ہے سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہتا ہے در حقیقت ہم نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ خود انہی میں سے ایک ایسا
یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیاتوں کو ان پر پڑھتے ہیں، ان پر لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، اس کے مفہوم بتاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے لوگ صریح کھلے ہوئے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگنت اور بے شمار احسان کیا، لیکن کسی احسان پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ہم مومنوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے بڑا احسان کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی جو دولت ہمیں ملی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملی، اور یہ اسلام اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ معمولی چیز مت سمجھیے اسلام کو جس سے ہم اور آپ آج مالا مال ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین ہونے پر، اسلام کو میں نے قبول کر لیا، دین ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، جب ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو یہ اسلام جس شخص کے ذریعہ ہمیں ملی ہے ان سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنا پیار ہونا چاہیے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور وہ شخصیت کسی اور کی نہیں، وہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے قرآن مجید کی تشریح اور تعبیر کر کے دنیا والا تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا۔ اس لیے انسان کو ہر چیز سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ، ہر رشتہ دار سے زیادہ، ہر قبیلے سے زیادہ، ہر خاندان سے زیادہ، دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ جی بخاری شریف کی اس حدیث کو اٹھائیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، رواہ البخاری۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص، تم میں کا کوئی آدمی، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں والدہی، تمہارے نزدیک تمہارے والد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، وولدہی، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، والناس اجمعین، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ بن جاؤں، محبوب نہ بن جاؤں، ان تمام لوگوں سے زیادہ جب تک کہ تم مجھ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث کی روشنی میں ہم سماج اور معاشرے کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی پکا اور سچا مومن اور مسلمان نظر آتا ہی نہیں ہے،
نہیں آتا ہے۔ اندازہ لگائیے حدیث کیا کہہ رہی ہے اور ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں۔ یعنی مسلمان میزان کے ایک پلے میں، ترازو کے ایک پلے میں تولنے کا جو آلہ ہوتا ہے، اس کے ایک پلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھے، اور دوسرے پلے میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کی محبت کو رکھے، اپنے زمین و جائیداد کی محبت کو رکھے، اپنے بیوی کی محبت کو رکھے، اپنے اولاد کی محبت کو رکھے، اپنے ماں باپ کی محبت کو رکھے، اپنے خاندان والوں کی محبت کو رکھے، اپنے رشتے داروں کی محبت کو رکھے۔ اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تب تو پھر ایمان ہے، ایمان والے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں یا دنیا کے کسی چیز سے، یعنی ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے، ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے، تو پھر ایمان نہیں، یہ نفاق ہے۔ نبی سے محبت کم، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت زیادہ ہے، یعنی نبی سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے، دنیا کی چیزوں سے، رشتہ داروں سے، بیویوں سے، اولاد سے، بھائیوں سے، قبیلے والوں سے نبی سے زیادہ محبت ہے، تو ایمان نہیں، یہ نفاق ہے میرے بھائیوں۔ جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، انہوں نے ان تمام لوگوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھلایا۔ یوں ہی ان کو جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مل گیا جتنی آسانی کے ساتھ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبان رسول ہیں، ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا بیکار کا ہے۔ صحابہ کرام نے دعویٰ کیا تو عملی مظاہرہ بھی کیا، عمل کر کے دکھلایا، اپنے باپ سے زیادہ محبت کر کے دکھلایا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو ہم نے بتایا تھا کہ عبداللہ کے ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو گردن مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناسیبا جملے کہے تھے اور آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ باپ سے زیادہ نبی سے محبت، بیٹے سے زیادہ نبی کی محبت، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جب دونوں مل کر کے کھانا کھانے لگے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹا جنگ بدر کے میدان میں اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، میرے لیے سب سے پہلے میرا اسلام ہے، میرے نبی ہے، نبی سے زیادہ تو میرے نزدیک ہے، میرے پیارے بیٹے معبود نہیں ہے۔ بیٹے سے زیادہ محبت صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا۔ ایمان کا معیار ہے، ایمان کا آلہ، ایمان کا کسوٹی اگر قرار دیا اللہ رب العالمین نے تو صحابہ کرام کو قرار دیا۔ دنیا والوں تم ایمان لاؤ اس طرح جتنا صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو تم سیدھے راستے پر ہو، ہدایت یافتہ ہو، جنت میں جانے والے راستے پر ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کر کے دکھلایا، اور اس محبت میں صرف جو ہے مرد ہی آگے نہیں تھے، خواتین بھی آگے تھی۔ نیچے بیٹھے ہوئے خواتین غور سے سنیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ضروری یہ مردوں کے لیے ہے اتنا ہی ضروری خواتین کے لیے ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نبی سے محبت مرد ہی کریں، ہم کہا نہیں، اسلام سب کے لیے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ نبی سے محبت کرنا خواتین کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، ہماری علماء اور بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آئیے ایک واقعہ صرف خواتین نے کس طرح سے قربانیاں دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی ہے، اندازہ لگائیے میری ماں اور بہنیں۔ نیچے بیٹھے ہوئے غور سے سنیں، جنگ احد کے اس منظر کو یاد کیجیے۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک انصاری خاتون ہے،
قبیلہ دیناریہ سے اس کا تعلق ہے، قبیلہ دیناریہ سے۔ دیناریہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی طرف جا چکے ہیں، گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ یہ دیناریہ خاتون، یہ انصاری خاتون قبیلہ دیناریہ سے تعلق رکھنے والی، یہ دیناریہ اپنی ناک زمین کے مٹی پر رکھتی ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ناک رگڑ رہی ہے۔ الہ العالمین، اے میرے پروردگار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صحیح سالم رکھنا، اے اللہ اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا، اے اللہ اسلام کے جھنڈے نیچے نہ گرنے پائے۔ سجدے میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے، اور انصاری خاتون دیناریہ عورت ہے، خاتون ہے، اور اس نے اتنے میں ایک گھوڑ سوار آتا ہے میدان جنگ کی طرف سے۔ چنانچہ دیناریہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنتی ہے، سجدے سے سر اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ نوجوان ذرا تو ہمیں یہ بتا کہ جنگ کے کیا حال ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ نوجوان جواب دیتی ہے، ماں جنگ کی حالت بالکل اچھے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیمے میں موجود ہے، آپ کے جنگ سال صحابہ کرام آپ کے حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں میں تیر کھا رہے ہیں، اپنے سینوں میں تیر کھا رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تیر آنے نہیں دے رہے ہیں، اور صحابہ کے ساتھی جالسار صحابہ کرام۔ لیکن آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ کا باپ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ کہا نوجوان میں نے تو تجھ سے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ کے باپ کا کیا حال ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ کہا وہ ٹھیک ہے، باپ شہید ہو چکے ہیں، کلیجے پہ چوٹ پڑی، آنکھوں پہ آنسو آئی، لیکن جو ہے زمین پر نہیں گرنے دیا، آنکھوں کے آنسو کو آنکھوں میں پی گئی۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو کوئی بات نہیں، محبت کے نبی کی محبت کے تعلق سے کبھی ہم سے بھی سن لیا کرو، نہ کہتے ہو کہ یہ نبی کی محبت کی باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کرتے ہیں۔ آئیے وہ دیناریہ خاتون پھر سجدے میں اپنا سر رکھ دیتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے، الہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم رکھنا، اسلام کا جھنڈا نیچے نہ گرنے دینا۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار اور آتا ہے اور یہ اپنے سر جو ہے اٹھاتی ہے، عرض کرتی ہے، جوان ذرا بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ان کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، بالکل صحیح سالم ہے، لیکن آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہا میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ کہا نوجوان میں اپنے بھائی کے بارے میں تم سے نہیں پوچھ رہی ہوں، مجھے بتاؤ موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی کیسے ہیں؟ نبی سب بھی آپس میں دینی بھائی ہوا کرتے ہیں، انبیاء کرام سب آپس میں، ہم سب آپس میں دینی بھائی ہوا کرتے ہیں، بتاؤ موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی کا کیا حال ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ پھر دعا کرنے لگی، ایک اور گھوڑسوار آتا ہے، عرض کرتی ہے، بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ کہا سب ٹھیک ہے، لیکن جو ہے آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا۔ کہا جوان میں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، مجھے بتاؤ آمنہ کے بیٹے کے بارے میں، عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا صحیح سالم ہے۔ دعا کرنے لگ جاتی ہے، پھر ایک اور جوان آتا ہے، عرض کرتی ہے، بتاؤ چل کے کیا حال ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ جوان عرض کرتا ہے، میری ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے، جنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، لیکن جو آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آپ کے رفیق حیات، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کا شوہر، آپ کا ہسبینڈ بھی شہید کر دیا گیا، آپ دل پہ چوٹ پڑی، تکلیف ہوئی، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن جو ہے زمین پر نہیں گرنے دی،
اور کہا کہ یہ جوان میں اپنے شوہر کے بارے میں تو اس سے نہیں پوچھ رہی ہوں، تو بتا عائشہ کے شوہر کیسے ہیں، حفصہ کے شوہر کیسے ہیں، اس کو بتاؤ تم۔ کہا یہ سب ٹھیک ہے، صحیح تعلیم ہے۔ کہا کہ میرے چاچا رشتے دار، قریبی رشتے دار شہید ہو چکے ہیں، بھائی بھی، بیٹے بھی، باپ بھی، شوہر بھی، اور تم کہتے ہو کہ نبی بالکل صحیح سالم ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا، چلو چل کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ ان کو لے کر کے جاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ انصاریہ خاتون دیکھتی ہے تو پکار اٹھتی ہے، کلو مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت میرے لیے دور ہو گئی۔ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائی اور دعا کرنے لگی، الہ العالمین، میں نے میرے یہ چاروں رشتے دار، میرے بھائی، میرے باپ، میرے بیٹے، میرے شوہر شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کو تم جب جنت میں داخل کرنا تو مجھے بھی جنت میں داخل کر دینا۔ الہ العالمین، اگر انہوں نے قربانیاں دی ہے تو ہم نے بھی کچھ کم قربانیاں نہیں دی ہے، میرے کلیجے پر بھی چوٹ پڑی ہے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کروانا اور مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا۔ اندازہ لگائیے، قبیلے سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ خواتین بھی اسلام کے لیے کچھ کم قربانی نہیں دی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو پاؤڈر اور لپسٹک سے فرصتی نہیں ہے، اور جو ہے سیریل وغیرہ پکچر وغیرہ دیکھنے سے فرصتی نہیں ہے۔ محبت کیا جانتے نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہونی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ مکمل ایمان والا بننے کے لیے یہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام نے اس پر بھی عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے، مشرکوں نے سولے پہ لٹکا دیا، سولی میں لگے ہوئے ہیں۔ مشرکوں نے، ظالموں نے کہا، خبیب جس کو پھانسی دی جاتی ہے، سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دی جائے۔ چنانچہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اطمینان و سکون کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں یہ ظالم کہ خبیب ابھی بھی وقت ہے، اگر تم اپنا جان بچانا چاہتے ہو تو بچا سکتے ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیسے اپنا جان بچا لوں، میں تو سولی پہ لٹکا ہوا ہوں، کیسے بچا لوں؟ کہا اے خبیب، تم ایک مرتبہ صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دو، کفر نہیں، شرک نہیں، صرف اپنی زبان سے ایک مرتبہ ادا کر دو کہ میری جگہ پر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس سولی پہ ان کو دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہا ظالموں، تم یہ بات کرتے ہو، میں اپنی جان دینا گوارا کر لوں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ کہا خبیب ابھی بھی وقت ہے، جان بچانا چاہتے تو بچا سکتے ہو۔ کہا کیسے بچا لوں؟ ایک مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر دو، ہم کفریہ اور شرکیہ الفاظ تمہیں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف اتنا کہہ دو، کاش کہ آج میری جگہ پر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہا ظالموں سنو، تم کہتے ہو کہ اپنی زبان سے جملے ادا کر دو، اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس 100 جان ہوتا تو یہ کے بعد دیگرے میں 100 جان کو سولی پہ لٹکا لیتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، آپ کی محبت میں اپنے 100 جان کو قربان کر دیتا۔ جب بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹے چبھے۔ محبت دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے محبت کا معیار میرے بھائیوں اور دوستوں، جان سے زیادہ محبت۔ کیا محبت کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دیکھیے، سیکھیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
اندازہ لگا سکتے ہیں۔ طبرانی کی صحیح حدیث ہے، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو میں گھر میں رہتا ہوں، یاد کرتا ہوں تو مجھے صبر نہیں ہوتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں اور بالکل بے قرار ہو جاتا ہوں، پھر آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے چین اور سکون مل جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو یہ خدشہ مجھے ہونے لگتا ہے، یہ ڈر مجھے ہونے لگتا ہے کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں رہیں گے، نبیوں کے ساتھ رہیں گے، اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو ہم نہ جانے کہاں رہیں گے، جنت میں آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، وہاں پر کیسے ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، وہی بات بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین وحی لے کر کے آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبرائیل کے آنے کے بعد، جو شخص ومن یطع اللہ والرسول، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اولئک مع الذین انعم اللہ، تو وہ آدمی اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار جو ہے آپ کی اتباع کرنے پر بھی ہوگا۔ جی، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بتائی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس وجہ سے بتایا، اس وجہ سے کہ اطاعت و فرمانبرداری کرے گا تب، یہ نہیں فرمایا جو سال بھر میں ایک دو مرتبہ جلوس نکال لے یا نبی اور نعرہ رسالت کا جو ہے نعرہ بلند کر دے، اس کے لیے نہیں، بلکہ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت میرے بھائیوں، اطاعت کا مطلب ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، اور اللہ رب العالمین نے کس کی پیروی، کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا؟ ومن یطع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے باتوں پر چلا، ان کی اتباع کیے، تو انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، جنت میں ان کا داخلہ ہو گیا۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تیسرے آدمی کی اطاعت کو فرض واجب نہیں قرار دیا ہے، جنت میں جانے کے لیے واجب اگر قرار دیا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور اللہ ہم کو چاہتا ہے، اور اللہ کے نظر میں ہم مومن بنتے ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، اور اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتے ہیں، تو اس کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، کھوکھلا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نظر میں شہیدہ بننے کے لیے، دلارا بننے کے لیے، اور اللہ کی نظر میں محبوب بننے کے لیے میرے نبی کی اتباع کرنی ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، جو اللہ رب العالمین نے
سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے، کیا ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں چہیتا بننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں عزت چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی پیروی کرو گے، اللہ رب العالمین کی نظر میں چہیتے بن جاؤ گے، اللہ کے نظر میں تم پیارے بن جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں اور دوستوں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے اس کے فائدے دیکھیں گے آپ، اس کے رزلٹ، اس کے نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ چہیتے، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اگر تم نبی کے سچے متبع ہو، اتباع کرتے ہو، اور انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پرواہ کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے نزدیک چہیتے ہیں، دلارے ہیں، اور یہودیوں کا بھی، نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک کسوٹی جو ہے مقرر کر دیا، ایک اللہ سے محبت کرنے کا ایک آلہ، ایک پیمانہ مقرر کر دیا، ناپنے کا ایک آلہ مقرر کر دیا کہ صرف تم کہتے ہو ہم اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، پیارے ہیں، یہ کہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ کے نزدیک محبوب بننا تو میرے نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے پر ہی ہوگا، ورنہ لاکھ جو ہے تم اظہار کرتے رہو، دعویٰ کرتے رہو، اقرار کرتے رہو، اور جب عمل کی بات آئے تو تم پیچھے رہو، فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب، تو یہ دعویٰ کرنا تمہارے لیے بیکار ہے میرے بھائیوں، کھوکھلا ہے، کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آج اگر دیکھا جائے تو سماج اور معاشرے میں تین ہی قسم کے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلے قسم جو ہے دعویٰ کرنے والے کہ ہم نبی، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن قدم قدم پر نبی کی مخالفت، ہر میدان میں، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے گھریلو معاملات ہو، چاہے خاندانی معاملات ہو، چاہے معاشرتی معاملات ہو، چاہے اچھے حسن سلوک کرنے کے تعلق سے ہو، کہاں اتباع گئی تمہاری؟ یہ دعویٰ تمہارا بیکار ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ اظہار، نبی سے محبت کرنے کا اظہار کرتے ہیں، سال میں 2 بار جلوس نکال لیے، اظہار کر لیے، بس ہو گیا۔ اور تیسرے قسم کے لوگ جو ہے محبت کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے، اقرار اور وعدہ، اقرار کرتے ہیں کہ ہاں نبی ہے، رسول ہے، اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، نیک کام یہ کریں گے، نبی کی اتباع کریں گے، وعدہ ہی میں رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اظہار تو ابو لہب نے بھی کیا تھا، لیکن جو ہے وہ رادۂ درگاہ ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، اور دعویٰ تو منافقین نے بھی کیا تھا، اور کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دعوی کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی عملی میدان میں نہیں آئے، آپ کی اتباع نہیں کیے، آپ کی پیروی نہیں کیے، تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلا طبقہ بتا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے، یہ مسلمان مت بنیے، عملی مسلمان بنیے، تب جا کر کے کام بنے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ بخاری کی ایک حدیث سن لیجئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے عجیب بات تم پوچھ رہے ہو، قیامت کب آئے گی، افسوس ہے تم پر۔ اچھا یہ بتاؤ تم یہ جو پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، اس کے لیے تم تیاری کیا کر کے رکھے ہو، کیا تیاری کیے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس کے لیے بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہے، بہت زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں۔ بہت زیادہ نماز نہیں پڑھے اس کا کیا مطلب، فرائض بھی چھوڑ دیے؟ نہیں، اللہ کے رسول فرائض کی پابندی تو کیے ہیں لیکن نوافل کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کر پائے ہیں۔ فرض روزے تو رکھے ہیں لیکن نوافل روزے کا اہتمام بہت زیادہ تو نہیں کیے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے اور اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اللہ سے اور آپ سے محبت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جس سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اندازہ لگائیے، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ صحابی اللہ سے محبت کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو کیا فرمایا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رہیں گے نبی کے ساتھ وہ صحابی بھی رہیں گے۔ اندازہ لگائیے محبت کا معیار، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ان کو کس چیز سے محبت تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ محبت کا یہ معیار اسلام نے مقرر کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہر شخص اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھے کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بھائی جو ہے ایک طرح سے محبت کرتے ہیں، ان کے لائف اسٹائل کو اپناتے ہیں اور انہیں کے طرز اپناتے ہیں، کپڑے میں، بال میں، چلنے میں اور دوسری چیزوں میں، تو تم انہیں کے ساتھ ہوگے۔ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ جو ہے تم جنت میں، اسی کے ساتھ تمہارا ٹھکانہ ہوگا آخرت میں قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان ہے۔ جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنا زیادہ ہوگا وہ دل ایمان سے اتنا ہی زیادہ لبریز ہوگا، لبالب بھرا ہوا ہوگا۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو اسلام سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال پر عمل کیا جائے، آپ نے زندگی کیسے گزارے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا تھا، طرز تکلم بات چیت کرنے کا انداز کیسا تھا، یہ ہمیں اپنانا ہے، تبھی جا کر کے ہم حقیقی معنوں میں رسول سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اور جب رسول آپ کی اتباع کریں گے تو رسول سے محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، اللہ رب العالمین بھی ہم سے محبت کرے گا اور اللہ کی نظر میں بھی چہیتے بن جائیں گے۔